بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹوورڈ دین اسلام چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک شخص نے 24 حج کیے لیکن ایک بھی حج قبول نہیں ہوا۔ دن میں یہ شخص روزہ رکھتا، رات کو نوافل پڑھتا، اتنی زیادہ عبادت کے باوجود اس کے حج قبول کیوں نہیں ہوئے، اور یہ کون شخص تھا؟ اس کی تفصیل آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، میں ایک سال حج کرنے گیا۔ اس سال لاکھوں لوگوں نے حج کیا تو میں نے عرض کیا، یا اللہ، سب کا حج قبول ہو گیا یا کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس کا حج مقبولیت کے درجے کو نہیں پہنچ سکا؟ فرماتے ہیں، مجھے خواب آیا کہ لاکھوں لوگوں کا حج قبول ہو گیا، صرف ایک آدمی کا حج قبول نہیں ہوا۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، بہت مہربان اور بہت کریم ہے، چاہے تو گھر میں بیٹھے والدین کا چہرہ دیکھنے پر حج کا ثواب عطا فرما دے، چاہے تو 24 سال حج کرنے پر بھی حج قبول نہ کرے۔ فرمایا گیا، ایک شخص ہے محمد بن ہارون بلخی، اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں، میں صبح اٹھا، میں ڈھونڈنے لگا کہ خراسان کے لوگ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے خراسان کے لوگوں تک پہنچ گیا۔ میں نے پوچھا، محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ لوگ کہنے لگے، وہ تو بہت نیک آدمی ہے، بہت پرہیزگار ہے۔ میں دل میں سوچنے لگا، یہ لوگ اتنی تعریفیں کر رہے ہیں اور مجھے خواب آیا ہے کہ اس شخص کا حج قبول نہیں ہوا۔ میں نے پوچھا، کس طرح کا نیک ہے، کیا نیکی ہے اس کے اندر؟ لوگوں نے بتایا کہ 24واں حج کرنے آیا ہے، ساری رات نوافل پڑھتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، بہت مالدار تھا، ہر چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، میں نے کہا، وہ اس وقت کہاں ہے؟ کہنے لگے، اس پہاڑ کے پیچھے خیمہ لگایا ہوا ہے، وہاں عبادت کر رہا ہے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں، میں وہاں گیا، جائے نماز پر بیٹھے نماز پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے سلام پھیرا۔ میں نے کہا، آپ محمد بن ہارون بلخی ہیں؟ کہنے لگا، ہاں، میں محمد بن ہارون بلخی ہوں، اور آپ مالک بن دینار ہیں؟ میں حیران ہو گیا کہ اس نے تو میرا نام بھی بتا دیا۔ فرماتے ہیں، میں نے کہا، ہاں، میں مالک بن دینار ہوں۔ محمد بن ہارون کہنے لگے، کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا، بس آپ سے ملنے آیا ہوں۔ کہنے لگے، نہیں، جس کام آئے تھے وہ بتاؤ۔ میں نے کہا، میں ملنے آیا ہوں۔ محمد بن ہارون بلخی رو پڑے، کہنے لگے، نہیں، تمہیں خواب آیا ہوگا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اسے اتنا بھی علم ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ میں نے کہا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ مجھے خواب آیا ہے؟ محمد بن ہارون کہنے لگے، مالک بن دینار، مجھے 24 سال ہو گئے، میں اس بے نیاز کے گھر کا طواف کرتا ہوں، میں حجر اسود کے بوسے لیتا ہوں، میں مقام ابراہیم پر نوافل پڑھتا ہوں، میں صفا مروہ کی سعی کرتا ہوں، لیکن 24 سال بیت گئے۔ جب میں طواف وداع کرنے کے قریب ہوتا ہوں، کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آتا ہے، وہ کہتا ہے، جاؤ، تمہارا حج قبول نہیں ہوا۔ 24 سال کا عرصہ بیت گیا، میرے ساتھ یہی ہوتا آ رہا ہے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں، میں اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ معذور تھا، اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ میں نے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا، اس کے جسم پر عبادت کے نشانات واضح تھے۔ میں نے کہا، تمہارا حج قبول کیوں نہیں ہوا؟ محمد بن ہارون کہنے لگے، مت پوچھو، کیا ماجرا ہے، تم مجھ سے نفرت کرنے لگو گے۔ میں نے اصرار کیا کہ مجھے بتاؤ کیا ماجرا ہے، تو محمد بن ہارون کہنے لگے، میں اپنی والدہ کا نافرمان تھا، اللہ تعالیٰ نے بہت دولت دی، جائیداد دی، مال مویشی دیے، میں عیاش بن گیا، میں اللہ کی دی ہوئی دولت کو ناجائز جگہ خرچ کرنے لگا۔ میری والدہ بوڑھی تھی، عبادت گزار تھی، مجھے نصیحت کرتی۔ رمضان کا مہینہ تھا، نماز عصر کے بعد میری والدہ تنور پر روٹیاں لگا رہی تھی۔ میں گھر آیا، میں شراب کے نشے میں تھا۔ میں نے کہا، اماں، مجھے روٹی دے دو۔ ماں کہنے لگی، شرم کرو، ایک تو روزہ نہیں رکھتے، جنہوں نے روزہ رکھا ہے ان کا تو خیال کرو۔ جب میں نے والدہ کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو میں نے اپنی والدہ کو ایک تھپڑ دے مارا اور والدہ تنور میں گر گئی۔ لوگوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ محمد بن ہارون کہتے ہیں، میں ساری رات نشے میں پڑا رہا۔ اگلے دن ظہر کے بعد میری آنکھ تب کھلی جب میری بیوی الماری سے اپنے کپڑے نکال رہی تھی۔ میں نے کہا، کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی، میکے جا رہی ہوں، میں ماں کے قاتل کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتی۔ میں نے کہا، ماں قتل ہو گئی؟ بیوی کہنے لگی، جی ہاں، وہ ماں جس نے تکلیف کے ساتھ پالا، بڑا کیا، اپنا دودھ پلا کر تمہیں پالنے والی ماں تمہارے ہاتھوں قتل ہو گئی۔ محمد بن ہارون کہتے ہیں، میری ماں کی میت کہاں ہے؟ بیوی کہنے لگی، تمہاری ماں کو دفن کر دیا گیا ہے۔
محمد بن دینار کہنے لگے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ بیوی نے بتایا مرتے وقت تمہاری والدہ نے وصیت کی تھی اس شخص کو میرا منہ نہ دکھانا اور یہ میرے جنازے کے قریب نہ آئے۔ محمد بن ہارون کہتے ہیں میں اسی وقت اٹھا، میں نے کلہاڑا لیا، اپنا وہ ہاتھ کاٹ ڈالا جس سے میں نے اپنی والدہ کو تھپڑ مارا تھا، اپنی جائیداد، مال، گھوڑے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے۔ میں ساری رات نوافل پڑھتا ہوں، روزانہ دن میں روزہ رکھتا ہوں، ہر سال حج کرتا ہوں، عرش کا مالک مجھے معاف نہیں کرتا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے بھی اسے ایک تھپڑ دے مارا اور کہا تم اسی قابل ہو کہ تمہیں معاف نہ کیا جائے، کبھی تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ وہ روتا رہا، تڑپتا رہا۔ میں وہاں سے واپس آ گیا۔ میں رات کو گھر میں سویا تو مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ نبی پاک نے فرمایا مالک تم اسے اللہ کی رحمت سے مایوس کر کے آ گئے ہو، کیوں کہہ کے آئے ہو کہ تمہیں معافی نہیں ملے گی؟ میں نے کہا حضور ماں کا اتنا بڑا قاتل ہے، اسے کیسے معافی ملے گی؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اس کی ماں کی وجہ سے اس کو معافی ملے گی۔ میں نے عرض کی حضور کیسے ماں کی وجہ سے معافی ملے گی؟ فرمایا اس کی ماں قیامت کے دن اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی، اے اللہ اس سے پوچھیں میرا جرم کیا تھا، مجھے اس نے کیوں جلا کر مار دیا؟ اللہ پاک مقدمہ سنیں گے اور حکم صادر فرمائیں گے کہ اس کے بیٹے کو اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتے جب اسے زنجیروں سے جکڑ کر جہنم میں لے جا رہے ہوں گے تو محمد بن دینار مڑ کر اپنی ماں کی طرف دیکھے گا، تھوڑا آگے جائے گا، پھر اپنی والدہ کی طرف دیکھے گا، پھر دوزخ کے قریب جا کر دیکھے گا اور کہے گا ماں یہ مجھے جہنم میں جلائیں گے، مجھے تکلیف ہوگی، زندگی میں جب درد ہوتا تھا تیرا نام میری زبان پر آ جاتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ ماں جسے بیٹے نے جلا کر مار دیا وہ میدان محشر میں بول پڑے گی، کہے گی اے اللہ، اے اللہ، اے رب العزت میں نے اسے معاف کر دیا، آپ بھی اسے معاف کر دیں۔ اللہ پاک پوچھیں گے اس نے تمہیں جلا کر مار دیا، تم اس کو کیوں جلنے نہیں دیتی؟ حالانکہ اللہ پاک سب جانتے ہیں۔ ماں کہے گی مولا میں ماں ہوں، کیسے جلنے دوں؟ فرمایا مالک یہ اپنی ماں کی وجہ سے جہنم سے چھٹکارا حاصل کرے گا، ماں کی وجہ سے اسے معافی ملے گی اور ماں کی وجہ سے ہی جنت میں جائے گا۔ اللہ رب العزت سننے، سمجھنے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔